بزرگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، ان کی نگاہ اچانک ایک خاتون پر پڑی کہ جس کا بچہ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا بچہ اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ رو رو کر بس یہی بات کہہ رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا، تو نے میری زندگی کو بچا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب وہ گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے تو میں اس کی طرف بڑھا، میں نے جا کے اس سے کہا، بہن آپ اتنا رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، آخر یہ سب کیوں؟ تو اس نے کہا، بابا بات کچھ ایسی ہے، آپ سنیں گے تو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وہ بزرگ زمین پر بیٹھ گئے اور کہا، بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، بابا بات ایسی ہے کہ کچھ سال پہلے میں کسی کام سے دوسرے ملک جا رہی تھی، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا اور میں غریبی میں پلی بڑھی اور غریب ہی رہی، امیر نہیں بنی۔ میرا شوہر انتقال کر گیا، میرا بیٹا تھا بس اور میرا کوئی سہارا نہیں۔ تو ہم دوسرے ملک جب جا رہے تھے تو کشتی پر سوار ہوئے، اس پر اور تاجر لوگ بیٹھے تھے اور لوگ تھے جو اپنے اپنی تجارت کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ ہم بھی اسی کشتی پر بیٹھ لیے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو ایک ایسا طوفان آیا کہ کشتی الٹ پلٹ گئی۔ اس طوفان نے کئی لوگوں کی جانیں لی، کئی لوگ بیچارے مر گئے، کئی لوگ انتقال کر گئے، اس میں ڈوب گئے۔ بچا کون؟ میں اور میرا بیٹا اور ایک حبشی اس پر بیٹھا تھا۔ جب کشتی پوری رات چلتی رہی، ہم لوگ بچ گئے، کشتی چلتی رہی۔ جب صبح کا اجالا نمودار ہوا، ہم لوگ ابھی ایسی جگہ پر تھے کہ وہاں سے نہ دریا کا کنارہ دکھ رہا تھا، نہ کوئی جزیرہ دکھ رہا تھا، کوئی اور چھور اس کا دکھ نہیں رہا تھا، بیچ میں تھے۔ پوری رات چلتے رہے، صبح ہو گئی، لیکن وہ کشتی وہ دریا میں چلتی رہی، وہ سمندر میں چلتی رہی۔ اب ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس کشتی سے باہر نکل کے کسی کنارے پر پہنچیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ جب اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے، لیکن وہ جو حبشی بیٹھا تھا وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی صبح کا اجالا نمودار ہوا، وہ میری طرف بڑھا اور کہا، اے خاتون، ہم دونوں ہی بچے ہیں، تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ بدکاری کریں، ہمارا دل یہ کر رہا ہے کہ ہم تیرے ساتھ زنا کریں اور میں یہ کر کے رہوں گا۔ وہ خاتون کہتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ سے ڈر، کیسی جگہ پر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور تجھے کیا سوچ رہا؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، فریاد کریں تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمیں اس کشتی سے باہر نکالے اور اس دریا سے باہر نکل جائے، کنارہ مل جائے۔ اور تو یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا خوف نہیں ہے؟ ڈر اللہ سے، ورنہ تجھے اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دے گا، غارت کر دے گا۔ جن لوگوں کو یہاں پر ڈوبنا پڑا ہے، تو بھی اسی کشتی میں، اسی کشتی سے نکل کر اسی دریا میں ڈوب جائے گا۔ اللہ سے ڈر، میں پاک لڑکی ہوں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، اور اگر تو نہیں مانتی تو میں زبردستی کروں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف فرما دے، میں کہاں پھنس گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ڈبو دیا ہوتا، اے پروردگار تو مجھے اس میں ڈبو دے، تو میری جان لے لے، اس میں ڈبو دیا ہوتا، مار دیا تو یہ مجھے یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ ادھر بچے بھی ہیں اور نہیں بھی بچے۔ بچے تو نے مجھے اس دریا میں ڈوبنے سے بچا لیا، لیکن اے پروردگار اب اس درندے سے بھی مجھے بچا لے، کیونکہ اس کی نیت میں اب کھوٹ آ گئی ہے۔ جب اس نے دعائیں کی، لیکن وہ جو حبشی تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے زبردستی کرنا چاہی، تو اس خاتون نے اپنے بچے کے پیر میں نوچا۔ جب بچے کے پیر میں نوچا تو بچہ سو رہا تھا، بچہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ جب بچہ چیخنے چلانے لگا تو اس نے کہا، وہ ظالم رک جا، میرا بچہ یہ چیخ رہا ہے، یہ چلا رہا ہے، اس کو سلا دوں میں؟ تو تھوڑی دیر صبر کر لے۔ ادھر یہ رو رہی تھی، دل دہلا پڑا تھا، اسے سوچ رہی تھی کسی طریقے سے بچ جاؤں، لیکن وہ ظالم حبشی وہ اس پر حاوی ہو گیا۔